میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر چار سدہ کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل چار سدہ کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام، شیوخ حدیث، مقررین آپ دوستوں کے سامنے محو گفتگو ہو چکے، میرے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے اکابرین اور بزرگ تشریف لائیں گے۔ آپ دوست ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ سٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین کا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تراویح ہے، تبلیغ ہے، جمعہ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، تہجد بھی نہیں، اشراق بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، تراویح بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ امت آخری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ دین آخری دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ شریعت آخری شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی،
तब कुरान मजीद आसमानी किताबों में से आखिरी आसमानी किताब। इसलिए मेरा और आपका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। एक मर्तबा अपने अकीदे का इजहार करने के लिए सामने तशरीफ फरमा सामीन से दरख्वास्त करता हूँ, एक मर्तबा ऊंची आवाज से बोलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ऊंची आवाज से बोलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे और आपके पैगंबर के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, वो यमन का असवद अंसी हो, वो यमामा का मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, वो ईरान का बहाउल्लाह हो, या कादियान का मिर्जा गुलाम कादियानी, मेरे पैगंबर के बाद जब भी किसी बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, पूरी उम्मत ने एक मिनट ज़ाय किए बगैर मैदान में उतर कर अलल इलान एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए एक पेज पर खड़े होकर ये कहा कि हुजूर के बाद जो शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है, उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो मुर्तद है। आप भी एक मर्तबा ऊंची आवाज से बोलिए, हुजूर के बाद जो शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे वो कौन है? ऊंची आवाज से, हुजूर के बाद जो शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे वो कौन? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब ने नबुव्वत का जिसवा झूठा दावा किया। इस बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा जिन अल्फाज के साथ किया, उन अल्फाज के अंदर मेरे और आपके पैगंबर की इस बदनसीब ने इतनी बड़ी तौहीन की, इतनी बड़ी तौहीन की, उस तौहीन पर अगर आसमान पत्थर बरसाता तो आसमान को हक था, जमीन फट जाती तो जमीन को हक था। मिर्जा गुलाम कादियानी ये कहता है, मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे। मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो हजरत खदीजा का खावंद था। मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो हजरत आयशा का मियाँ था। मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो हजरत फातिमा का अब्बा था। मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो हजरत हुसैन का नाना था। मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो हजरत हसन का नाना जी थे। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, उस मोहम्मद में मुझ में कोई फर्क नहीं। उस मोहम्मद ने 2 मर्तबा आना था, एक मर्तबा मक्का मुकरमा में, दूसरी मर्तबा मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान के अंदर। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी किताब ए गलती के इजाला सफ़ा नंबर 4 पर कुरान मजीद की एक आयत लिखता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। कहता इस आयत के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद भी मुझे कहा है, रसूलुल्लाह भी मुझे कहा है। गोया के मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा किया। जिस वक्त इसने नबुव्वत का झूठा दावा किया, हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हजूर की पूरी उम्मत ने इस फितने का हर मैदान के अंदर मुकाबला किया। वो तकरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो तहरीर का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो मुनाजरे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो मुबाहिसे का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो आईन और कानून का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो अदालत का मैदान हो तब भी मुकाबला किया, वो पार्लियामेंट का मैदान हो तब भी मुकाबला किया। हमारे अकाबरीन ने इस फितने का हर मैदान के अंदर मुकाबला करके कामयाबी और कामरानी नसीब हुई। हमारे बुजुर्गों, हमारे बड़ों को कादियानी नाकाम और नामुराद ठहरे। इंशाअल्लाह आज भी हम इस फितने का मुकाबला करेंगे, इस फितने का ताक़ुब करेंगे, इस फितने के रास्ते में इंशाअल्लाह हम रुकावट ऊंची आवाज से हाथ लहरा के इंशाअल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक
ختم نبوت۔ یہ قادیانی فتنہ جن کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال یہ فرمایا کرتے تھے قادیانی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ 1947 سے لے کر 1974 تک میرے اس ملک کی سرزمین پر ان غداروں کو پالا گیا، ان غداروں کی آبیاری کی گئی، ان غداروں کو پروان چڑھایا گیا، حتیٰ کہ پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی بلون کو بنا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر حالات یہ تھے، قادیانی کھلے عام دندناتے پھرتے تھے، قادیانیت کی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کھلے عام کہتے تھے، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، کھلے عام اذانیں دیتے تھے، کھلے عام تبلیغ کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی مقرر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، 298 کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا جاتا، اس کو 3 سال سزا ہوتی۔ اسی عادت کے مطابق چناب نگر جو چنیوٹ کے قریب قادیانیوں کا مرکز ہے، چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر 1974 میں جب ٹرین پہنچی، قادیانیوں نے اس ٹرین کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے طلباء سفر کر رہے تھے، ان طلباء کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ جب ان طلباء نے وہ کتابچے کھول کر پڑھے، اس کتابچوں کے اندر یہ لکھا تھا مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے، اس کتابچوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مرزے کو دیکھنے والا صحابی ہے، مرزے کی بیوی ام المومنین ہے، مرزے قادیانی کی بیٹی سیدۃ النساء ہے، مرزے قادیانی کا گھرانہ اہل بیت ہے، اب مدار رجات مرزے غلام قادیانی کی ذات ہے۔ جب ان طلباء نے یہ لٹریچر پڑھا، ان کے جذبات بنے۔ ایک طالب علم ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر جذبات میں آ کر اونچی آواز سے نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت۔ دوسرے طلباء نے کہا زندہ باد۔ آواز بلند ہوئی، قادیانی عوانوں تک پہنچی۔ قادیانی قیادت نے اپنے لونڈوں کو بھیجا، غنڈوں کو بھیجا کہ ان طلباء کو کس طرح جرات ہوئی ہے کہ ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کے نعرے لگائیں۔ وہ اسٹیشن پر پہنچے، ان طلباء کو پکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے بازو توڑ دیے گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، ناک توڑ دیے گئے، آنکھیں پھوڑ دی گئی، ڈبے سے نکال کر ان کو پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، زخمی کیا گیا، لہولہان کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک پاکستان میں تحریک ختم نبوت کو کھڑا کر دیا گیا۔ تحریک نے زور پکڑا، آپ کے پورے ملکی یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، سکول بند کر دیے گئے، کالجز بند کر دیے گئے، مدارس بند ہو گئے، حتیٰ کہ پورے ملک کے ریلوے اسٹیشن بند ہو گئے، آپ کے لاری اڈے بند ہو گئے، مارکیٹیں بند کر دی گئی۔ ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی آواز تھی، ہم اس وقت تک اب اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک قادیانی اور مرزائیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوا دیتے۔ تحریک نے زور پکڑا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے کہا اس تحریک کا کیا کیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اس تحریک کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، قادیانی سربراہ کو بھی پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے، اس سے قادیانیت کے حوالے سے جرح اور بحث کی جائے تاکہ قادیانیت کا کفر پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے، قادیانیت کا کفر پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا گرو اور چیف لارڈ پادری تھا اس کو پارلیمنٹ میں طلب کیا۔ 13 دن پارلیمنٹ کے اندر قادیانی مسئلے پر
پر بحث ہوتی رہی. میں یہاں 13 دن کی بحث بیان نہیں کرنا چاہتا. صرف ایک سوال جو اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے مرزا ناصر سے کیا. اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے قادیانی مرزے کی قولی کتاب عین کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 اور 48 پر لکھی عبارت کو پڑھا. اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے کہا مرزا ناصر آپ کی اس کتاب کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ لکھتا ہے ہر وہ شخص وہ ایم این اے ہو وہ ایم پی اے ہو وہ سپیکر ہو وہ جسٹس ہو وہ جج ہو وہ وکیل ہو وہ کسان ہو وہ تاجر ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ پروفیسر ہو وہ لیکچرار ہو وہ انجینئر ہو وہ پائلٹ ہو ہر وہ شخص جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے. گویا کہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا. آپ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت. اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے یہ سوال کرنے کے بعد یہ پوچھنے کے بعد متوجہ ہوا ارکان پارلیمنٹ کی طرف. پوچھا ارکان پارلیمنٹ سے جناب ارکان پارلیمنٹ آپ بتائیے آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا نہیں. تمام ارکان پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ہاتھ لہرا کر کہا ہم مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہیں ہم اس کو نبی نہیں مانتے. یہ جواب آنے کے بعد اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے مرزا ناصر سے پوچھا مرزا ناصر تیری کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے. یہ پوری پارلیمنٹ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مان رہی. آپ بتائیے اس ارکان پارلیمنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. مرزا قادیانی نے مرزا ناصر نے کہا اس پوری پارلیمنٹ کے متعلق میری وہی رائے ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. گویا کہ پوری پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ کنجریوں کی اولاد ہے. یہ سننے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو اٹھ کھڑے ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو بدکارہ کہیں. یہ کون ہوتے ہیں میری ماں کو کنجری کہنے والے. یہ کون ہوتے ہیں مجھے بدکارہ ماں کی اولاد کہنے والے. 13 دن کی بحث کے بعد تمام ارکان پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں. آپ بھی بولیے مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون اور اونچی آواز سے کافر. مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون کافر. آج یہ قادیانی اور مرزائی گلی گلی محلہ محلہ بستی بستی گاؤں گاؤں کریا کریا پاگل کتوں کی طرح پھر رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد رسول اللہ کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کے ہاتھ سے رسول اللہ کے دامن کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگانے کی جسارت کی جا رہی ہے. آئیے آج سٹیج پر بیٹھنے والے ان اکابرین کے سامنے ہاتھ بلند کر کے یاد کر کے اٹھیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے یا جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے ہم حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے اور اس فتنے کا مقابلہ کریں گے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. منگلتان ہزار شاہ اے نبی منگلتان ہزار شاہ مغبتہ قربان شاہ. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ
ہم اپنے اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے بزرگوں سے کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ ہم حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذیلی امیر حضرت اقدس حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پر موجود ہیں. اپنے امیر سے انشاءاللہ وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ اور قادیانی فتنے کا تحقق کریں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک. ہمارے پاس حضور کے علاوہ اور ہے کیا؟ میرا تو آخری سہارا صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی ذات ہے. انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ وفا کریں گے انشاءاللہ, ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ, اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.